بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ شرح السنہ جو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کتاب سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، نصرت سے عقیدہ اہل سنت کو پڑھ رہے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اور آپ اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو، اپنی راہ کو درست بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی بہت ساری باتیں ہم نے پڑھا ہے شرح السنہ میں۔ آخری جو بات اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے، آج کے درس سے پہلے، وہ آپ یاد کریں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ صحابہ کے راستے سے جو لوگ نکلتے ہیں ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ صحابہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عمدن و قصدن جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی راہ کو چھوڑتے ہیں، الگ راہ بناتے ہیں، الگ راستے پر چلتے ہیں اور صحابہ کرام کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ یہ دو شکلیں، دو قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی تھی۔ پہلے والا جو طبقہ ہے، جو نیت اور اپنے ارادے اور قصد کے اعتبار سے تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں راہ صحابہ سے نہ چاہتے ہوئے ہٹ جاتا ہے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے اور ان کو چاہیے کہ وہ راہ راست پر واپس آ جائیں۔ لیکن جو دوسرا طبقہ ہے جو عمدن و قصدن جان بوجھ کر گمراہی کے راستے کو پکڑتا ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین باتیں فرمائی تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہا تھا کہ وہ آدمی ہے جو سرکشی کرتا ہے، صحابہ کی راہ سے ہٹ کر کے نئی راہ بناتا ہے یا نئی راہ بنانے والوں کی راہ پر چلتا ہے، اور ایسا آدمی گمراہ ہے خود اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ ایسا آدمی بہت بڑا سرکش شیطان ہے اس امت کا۔ جو آدمی ایسے لوگوں کو پہچان لے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے آگاہ بھی کرے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی اس سے ڈرائے، آگاہ کرے، اور اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے بے نقاب کرے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتلائے کہ وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی راہ کیا ہے، وہ سنت اور صحابہ کی راہ سے ہٹ کر کس بدعت کی راہ پر چل پڑا ہے، اسے بے نقاب کرے، تاکہ دوسرا کوئی آدمی غفلت کی وجہ سے اس بدعت میں پڑ نہ جائے اور ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، اور آپ بار بار اس بات کو سنتے ہیں کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 329 ہجری میں ہوئی۔ 329 ہجری میں کم و بیش آج سے 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ چوٹی کے امام ہیں عقیدہ اہل سنت کے، اور ان کی اس کتاب کا مقام امت کے اندر بہت عظیم ہے۔ خیر، آج جو آپ کا جو درس ہے وہ درس اسی سے متعلق اگلا نقطہ ہے۔ یہی جو بات آپ نے پڑھی ہے اسی سے متعلق مزید، یعنی اسی کی تکمیل ہے، اسی کا تتمہ ہے، اسی کی تکمیل ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِسْلَامُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعًا مُصَدِّقًا مُسَلِّمًا فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكْفِنَاهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الاسلام ما ليس منه۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے والی ہی بات سے متعلق اگلی بات یہ بطور تکمیل بیان فرمائی۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ جان لیں کہ کسی بندے کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متبع، مصدق اور مسلم نہ ہو۔ تین الفاظ استعمال کیے۔ کسی بندے کا اسلام اس وقت تک
مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نمبر 1 متبع نہ ہو۔ متبع یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی راہ پر چلنے والا نہ ہو۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا نہ ہو۔ تصدیق کا الٹا کیا ہے؟ تکذیب، جھٹلانے والا۔ تو جھٹلانے والا نہ ہو، تصدیق کرنے والا، سچ ماننے والا ہو، اللہ کا کلام سچ تسلیم کرے، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تسلیم کر لے، تصدیق کر لے، آپ کو سچ مانے، آپ کی باتوں کو، آپ کے قول، فعل، عمل، تقریر کو سچ مانے، اپنی لاجک کا، اپنی دانشوری کا گھوڑا نہ دوڑائے، اور اپنی عقل کو داخل کر کے سنت کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ تصدیق کرنے والا ہو۔ نمبر 3 مسلمن، تسلیم کرنے والا ہو، یعنی پورے طور پر جو کچھ ملا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور آپ کے صحابہ کرام نے جیسے وہ سمجھا ہے، بالکل اسی کی پیروی کرے، اسی کو سچ تسلیم کرے اور سچ مانے، اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پورے طور پر تسلیم کر لے، یعنی بات کو آدمی کبھی مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، یعنی مان لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن دل میں اس کے پورے طور پر آمادگی نہیں ہوتی ہے، تو کہتا ہے کیا کریں، اب قرآن میں ہے تو ماننا ہی پڑے گا، حدیث میں ہے تو ماننا ہی پڑے گا، صحابہ نے کیا تو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ میرا دل تو نہیں چاہتا۔ ایسا وہ اپنی حالت سے، ایسے وہ اپنی حالت، اپنی زبان حال سے کہتا ہے، اپنی حالت سے ایسا وہ ظاہر کرتا ہے، زبان سے لائے کہے نہ کہے، لیکن اس کی صورت حال اندرونی ایسی ہوتی ہے کہ پورے طور پر وہ سرنڈر نہیں ہوتا ہے اس حکم کے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ 3 باتیں، متبع نہ ہو جائے، تصدیق کرنے والا، سچ تسلیم کرنے والا نہ ہو جائے، اور پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے کلام، نبی کی سنت، صحابہ کے فیصلے کے حوالے کر دینے والا نہ ہو جائے، تب تک کسی بندے کا ایمان، اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب کہتے ہیں یہ متن پڑھ رہے ہیں ہم امام بربہاری کا ٹیکسٹ، ان کا متن پڑھ رہے ہیں، ابھی شرح میں داخل ہوں گے۔ فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام، اگر کوئی آدمی کہے یا گمان کرے، زعما کا دونوں معنی ہوتا ہے، زعما کے معنی کہنے کے بھی ہوتے ہیں اور زعما کے معنی گمان کرنے، خیال کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے زبان سے یا خیال کرے، کیا؟ انه قد بقي شيء من امر الاسلام، کہ اسلام کی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، لم یکفناہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کوئی بات باقی رہ گئی ہے، کوئی بڑا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ، ایمان و عقیدے کا، عبادت کا، معاملات کا، اخلاق کا، حکومت کا، سیاست کا، حقوق کا، اور ایسے ہی معاشرت کا، تجارت کا، اور تمام زندگی کے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی آدمی گمان کرے یا کہے کہ اسلام کی فلاں چیز باقی رہ گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کافی کام نہیں کیا ہے، ہمارے لیے کفایت نہیں کی ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے لیے نبی کے صحابہ کو کافی ہونا چاہیے نا، پورے طور پر اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو سمجھ لینا، اس پر عمل کر لینا اور اس کی دعوت دینا اور پوری امانت داری تک، امت کے اگلوں تک اسے پہنچانا، یہ صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے اسے پورے طور پر ادا کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی کے اصحاب نے اس ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اگلوں تک پہنچایا۔ تو اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اسلام کا فلاں مسئلہ رہ گیا ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے جس میں صحابہ کرام نے ہمارے لیے کفایت نہیں کی ہے، اگر کوئی ایسا سوچے یا ایسا کوئی کہے، فقد کذبہم، تو ایسے آدمی نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو جھٹلا دیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا، ان کو جھوٹا ثابت کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا معاملہ کیا ہے؟ عدول، سب کے سب عدالت اور ثقاہت اور سچائی اور امانت داری کے انسانیت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز، پوری انسانیت
انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد اگر انسانیت میں سب سے اونچا مقام کسی کو ہے تو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام ہے۔ ان سے زیادہ کوئی امین نہیں، ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں، ان سے زیادہ کوئی دیانتدار نہیں، ان سے زیادہ کوئی تقوی طہارت للہیت میں نہیں اونچا ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں سوچے کہ نہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ نے فلاں بات نہیں پہنچائی، فلاں کام فلاں بات ہم تک نہیں پہنچائی، فلاں چیز کو صحیح معنوں میں ہم تک نہیں پہنچا سکے، کمی رہ گئی، کوتاہی کر ڈالی، یا اس کے اندر امانت داری نہیں رہی، دیانت داری، مثال کے طور پر۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی مثالیں ہیں امت میں آج بھی موجود ہیں۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں، آج بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب پر طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ صبح شام یہ مسئلہ ہے، اور بولنا ہے، لکھنا ہے، اور آج کل کے جدید وسائل پر پھیلانا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے میرے بھائیو، موجود ہے یہ۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی بات کہے، ایسا خیال کرے اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیا کر رہا ہے؟ جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو سچا امانت دار ثابت کر رہا ہے، ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ وَكَفَى بِهَذَا فُرْقَةً وَطَعْنًا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے نا، یہ جو کام کر رہا ہے، یہ کام امت میں فرقہ بندی پیدا کرنے کے لیے اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو جھوٹا کہہ دیا، ان کو امانت دار نہیں سمجھا، ان کو کافی نہیں سمجھا، ان کی ذمہ داریاں جو تھی انہوں نے ادا کر دی ہیں، اس کو تسلیم نہیں کیا، تو امت میں فرقہ بندی پیدا کرنے کے لیے اور طعن و تشنیع کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے۔ سمجھ لو کہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ امت میں فرقہ بندی پیدا کر رہا ہے، تفرقہ پیدا کر رہا ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، ان پر طعنہ زنی کر رہا ہے، عیب لگا رہا ہے ان کے۔ کہتے ہیں فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ مُضِلٌ، ایسا آدمی بدعتی ہے، ایسا آدمی خود گمراہ ہے، ایسا آدمی دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، مُحْدِثٌ فِي الْإِسْلَامِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، اور اسلام کے اندر ایسی نئی چیز نکالنے والا ہے جس کا اسلام میں کوئی عطا پتہ نہیں۔ اسلام میں ایک چیز نہیں ہے اور اس کو نئے سرے سے کیا کر رہا ہے؟ ایجاد کر رہا ہے، یعنی اسلام کے اندر بدعت ایجاد کرنے کا کام کرنے والا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، مصنف نے اتنی بات کہی ہے نا آپ کے سامنے، ہم نے آپ نے پڑھا بھی سرسری طور پر، اس میں آپ دیکھیے کہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ فعل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ فعل کا لفظ کا مطلب بندے کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اتباع کرے، یہاں تک کہ وہ تصدیق کرے، یہاں تک کہ وہ تسلیم کرے، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ جب تک کہ وہ متبع نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ متبع نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ تصدیق کرنے والا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ تسلیم کر لینے والا نہ ہو جائے، یعنی اسم استعمال کیا، ناؤن، سمجھ رہے؟ یعنی اس کے اندر استمرار ہے، ایک آدمی کی صفت اور اس کی خوبی بن گئی، وہ متبع ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے اور وہ تسلیم کرنے والا ہے۔ اگر یہ کہتے یہاں تک کہ اتباع کرے تو فعل ہے، اتباع کرے کبھی نہ بھی کرے، سمجھ رہے؟ اتباع کرنے پر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا کیا ضمانت؟ تصدیق کر رہا ہے لیکن آئندہ تصدیق کرنے والا رہے گا یا نہیں رہے گا کیا ضمانت؟ تسلیم کر رہا ہے لیکن تسلیم کرنے والا مسلسل رہے گا یا نہیں رہے گا کیا ضمانت؟ سمجھ رہے؟ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس طرح سے لوگ کبھی سچائیوں پر رہتے ہیں، بعد میں بھٹک جاتے ہیں، اتباع پر رہتے ہیں، بدعت پر چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے میرے بھائی؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آگے بھی کیا کہا تھا؟ آگے بھی کیا کہا؟ صاف صاف کہا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ مُضِلٌ، یہاں بھی وہی کہا۔ یہ نہیں کہا ایسے آدمی نے بدعت ایجاد کر دی، ایسا آدمی گمراہ ہو گیا، ایسا آدمی ایسے آدمی نے دوسرے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فعل نہیں استعمال کیا، ورب نہیں، کیا استعمال کیا؟ اسم استعمال کیا۔ ایسا آدمی بدعتی ہے، ایسا آدمی کیا ہے؟ بدعتی ہے، ایسا آدمی خود گمراہ ہے اور ایسا آدمی خود دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ اسم استعمال کرنے کا اور فعل استعمال کرنے کا جو فرق ہے وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس سے معاملے کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے آپ نے متن آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس متن کی شرح اب آئیے ذرا سرسری طور پر ہی صحیح لیکن دیکھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا معنی کیا ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ ہے، آپ بار بار سنتے ہیں کہ ان کی شرح ہے، اور اس وقت وہ مملکت سعودی عرب کے مفتی عام بھی ہیں،
اور کبار علماء بورڈ جو ہے پورے سعودی عرب کا، اس کبار علماء بورڈ کے بھی صدر ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے ابھی بات کہی ہے، یہ 3 4 5 لائنیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 4 لائنیں، ان 4 لائنوں میں کہتے ہیں کہ پچھلے والی بات کو مصنف کمپلیٹ کر رہے ہیں، اسے کیا کر رہے ہیں؟ مکمل کر رہے ہیں۔ وہاں کہہ دیا تھا کہ صحابہ کرام کے راستے سے نکلنے والے 2 طرح سے باہر نکلتے ہیں، اب یہاں پر اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سچا پکا مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا نہیں کرے گا تو سچا پکا مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعتی ہو جائے گا، خود گمراہ ہو جائے گا، گمراہ کرنے والا ہو جائے۔ اب کہتے ہیں کہ جو بندے کے بارے میں کہا کہ بندے کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ اتباع کرنے والا، تصدیق کرنے والا، تسلیم کرنے والا نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں متبع نہ ہو جائے، اتباع کرنے والا کیا مطلب؟ متبع کہا، متبع کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کی ضد کیا، اس کا برعکس کیا ہے؟ متبع کا الٹا کیا ہے میرے بھائیو؟ متبع کا الٹا ہے مبتدع، بدعتی۔ اتباع نبی کے راستے کی پیروی کرنا، صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کرنا، اور اس سے نکلنے والا نئے راستے کو نکالنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے جس راستے پر زندگی گزاری ہے وہی جنت والا راستہ ہے، جنت والوں کا راستہ ہے۔ کیونکہ جب کہا گیا تھا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو اللہ کے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے پوچھا تھا من ہی یا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون ہوں گے وہ لوگ؟ تو اللہ کے نبی نے 2 جملے استعمال کیے تھے، کیا کہا تھا؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، صحابہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم اور نبی کی سنت ہمارے سامنے ہے اور میں جیسے چاہوں گا اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو سمجھ لوں گا اور جیسے میں چاہوں گا اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھ لوں گا۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ کے نبی کو ما انا کے ساتھ اصحاب کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت، اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ جنت میں جانے کے لیے وہ راستہ چلنا ضروری ہے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ جس راستے پر آج میں چل رہا ہوں؟ لیکن اللہ کے نبی نے کیوں کہا اور میرے صحابہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا راستہ، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی میرے بھائیو جنت کا راستہ پانے کے لیے ضروری، اس سے آزادی حاصل کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا جو نتیجہ مصنف نے بھی کیا بیان کیا۔ کیا ہو جائے گا؟ آدمی گمراہ ہو جائے، بدعتی ہو جائے گا، دوسروں کو گمراہ کرنے والا بن جائے۔ اپنی گمراہی کا بوجھ تو اللہ کے پاس لے کے جائے گا ہی، اپنی بدعتی ہونے کا بوجھ تو لے کر کے جائے گا ہی، اور دوسروں کو بھی بدعت کے راستے پر ڈال دے گا، گمراہ کر دے گا۔ اس لیے نہ جانے کتنوں کے گناہوں کا بوجھ اپنی گردن پر لادے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال تو کیا کہا؟ متبع ہو، یعنی کہتے ہیں شیخ صالح فوزان لا مبتدعا، بدعتی نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ متبع ہو یعنی بدعتی نہ، اتباع کرنے والا ہو یعنی بدعت ایجاد کرنے والا نہ ہو، اور اس سے پہلے بات آ چکی، بدعت ایجاد کرنے والا ہو یا بدعت کسی نے ایجاد کیا ہو اس پر عمل کرنے والا بن جائیں ہم۔ دونوں کا انجام کیا ہے؟ دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں مردود ہیں، یعنی دونوں کا عمل مردود ہے۔ بدعت جس نے نکالی ہے اس کا بھی عمل مردود، اور بدعت جس نے نکالی ہے لیکن عمل ہم کر رہے ہیں تو ہمارا بھی عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا۔ اس لیے یہ بات آ چکی ہے، تو بدعت ایجاد کرنے والا نہ ہو۔ اس کے آگے کیا کہا تھا؟ مصدقا، تصدیق کرنے والا ہو، تصدیق کرنے والا، سچ ماننے والا ہو، اس کو جھٹلانے والا نہ ہو، اور اس میں کسی بھی طرح کا شک شبہ کرنے والا نہ ہو، تردد کرنے والا نہ ہو، پورے طور پر یقین ہو، پورے طور پر کیا ہو؟ تصدیق ہو، یقین ہو، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ لا شاکا او مترددا، یعنی شک کرنے والا نہ ہو، جھٹلانے والا نہ ہو، اور تردد، ڈاؤٹ کرنے والا نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اسی پر چلنے والا ہو، تب جا کر کے کسی بندے کا اسلام کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ تیسری بات مسلمن، تسلیم کرنے والا نہ، تسلیم کرنے والا ہو۔ تسلیم کا الٹا کیا ہے؟ تسلیم کا الٹا اعراض کرنے والا۔ تسلیم کا الٹا کیا؟ اعراض کرنے والا، منہ موڑ لینے والا، نہ ماننے والا، اعتراض کرنے والا۔ تو کہتے ہیں یعنی مسلمن للکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو تسلیم کرنے والا ہو، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پورے طور پر آمادہ کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا۔ کہتے ہیں لأن هذه الامور محل تسلیم، اس لیے کہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں
یہ سب تسلیم کرنے والی چیزیں ہیں. ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، اور پورے طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، صحابہ کرام کا راستہ، اس کے سامنے کیا کرنا ہے؟ سرنڈر ہو جانا ہے. لا جدال کہتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے جھگڑے، بحث و مباحثہ، مناظرہ اور تکرار کرنے کا پوائنٹ ہے ہی نہیں. آج بڑا مسئلہ ہے. قرآن آئے، سنت آئے، صحابہ کا راستہ آئے، اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اور کیا؟ مگر. اس طرح سے لیکن کے بعد، مگر کے بعد مگر مچ. سمجھ رہے؟ یہ صورتحال بن گئی. اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اب چاہے وہ میرے پاس باپ دادا کی روایت، باپ دادا زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میں اس کے خلاف قرآن و سنت کو، صحابہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اب میں تسلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں. سوچتا ہوں کیسے اس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے جو باپ دادا کے زمانے سے جانتا، اپنے بڑوں کی طرف سے جانتا ہوں، خاندان کی طرف سے جانتا ہوں، کسی راستے سے، کسی فرقے سے جڑا ہوا ہوں، اس فرقے میں جو راستہ چل رہا ہے اس راستے سے جڑا ہوا ہوں، شخصیتوں سے جڑا ہوا ہوں، شخصیت پرست ہوں، فرقہ پرست ہوں، کسی راستے پر باپ دادا کے طور کہیں بھی جڑا ہوا ہوں، تو اس کے خلاف جب بھی قرآن سنت آتا ہے، صحابہ کا راستہ آتا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ متبعا، مصدقا، مسلما. ضروری ہے کہ پکا ایمان والا، اسلام پر چلنے والا اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ متبع ہو جائیں، مصدق ہو جائیں اور مسلم ہو جائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس کے آگے معارضہ کرتے ہیں. معارضہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس محل جدال. یہ بحث کرنے کا، تکرار کرنے کا، جھگڑا کرنے کا، مناظرہ کرنے کا اور تو تڑاک کرنے کا، چوں چرا کرنے کا کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں. ایک ہی کام، تسلیم کر، مان لو. اللہ کا کلام آیا، آمنا و صدقنا. اللہ کے نبی کا فرمان آیا، آمنا و صدقنا. صحابہ کرام کسی راستے پر چلتے تھے، صحابہ نے ایسے ہی سمجھا ہے، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا. یہ طریقہ ہونا چاہیے. ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر لیا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوا کرتا تھا. ان یقولوا سمعنا و اطعنا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی انہیں بلایا جائے میرے بھائیو اللہ کے دین کی طرف، قرآن سنت، کسی عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، کوئی بھی مسئلہ ہو انسانی زندگی کا، ان یقولوا سمعنا واطعنا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے بس اللہ کے نبی ہم نے سن لیا اور مان لیا. لبیک و سعدیک طریقہ ہوا کرتا صحابہ کرام. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم اب بحث کریں، تکرار کریں، چوں چرا کریں، ایسے ویسے کریں. ہمارے فلاں نے ایسا کہا، ہمارے فلاں نے ایسا لکھا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے، میں نے 100 سال سے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر دیکھا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا تو فلاں کے پیچھے چلتے تھے، فلاں مسلک سے، فلاں فرقے سے تعلق رکھتے تھے. بالکل نہیں بھائی. ہمیں اللہ نے کس کا پابند کیا ہے؟ اپنی کتاب جو اتارا، اپنی سنت نبی کی جو اتارا، اور نبی کے صحابہ نے قرآن و سنت کو جو سمجھا اسی پر. اللہ کے نبی نے کہا تھا سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا ہے، اور اس کا راستہ صرف یہ ہے جس راستے پر نبی اور آپ کے صحابہ کرام چلتے تھے. یہ راستہ. اس لیے نہ صحابہ کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی ٹکڑا تھا، نہ کوئی حزب تھا، نہ کوئی شخصیت پرستی تھی، نہ کوئی صحابہ کرام میں سے کوئی آپ کو ملے گا، تابعین میں سے کوئی آپ کو ملے گا کہ کوئی ابو بکر صدیق کے نام سے فرقہ بنا لے، عمر بن خطاب کے نام سے فرقہ بنا لے، عثمان غنی کے نام سے عثمانی بنا لے، ہے نا، علوی بنا لے. ہرگز نہیں آپ کو کوئی ملے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث اگر کسی صحابی کے پاس نہیں پہنچی رہتی تھی، ہو سکتا نہ پہنچے. کسی مجلس میں وہ صحابی ہیں وہ نہیں ہے، کسی میں وہ ہے وہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور اگر کہیں کسی مسئلے میں حدیث کا علم نہ ہونے یا حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے کوئی اور موقف بن گیا، کوئی اور اسٹینڈ بن گیا، کوئی اور عمل کر لیا، تو ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق نے عمل کر لیا ہے تو بس آگے نہیں جانا ہے. ایسا نہیں تھا. سب پابند ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی. یہ صحابہ کرام کا موقف تھا. صحابہ نے یہ موقف صحابہ کرام کے درمیان امت کے سامنے پیش کیا. میرے بھائیو یہ ہے موقف. اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، آگے کیا کہا تھا. کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں بس اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یہ ہماری ذمہ داری. اب جھگڑا کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، اور آج کل تو میرے بھائی سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا بالکل کھینچ کے میرے بھائیو کسی مسئلے پر جہاں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایشو، کوئی قضیہ ہونا ہی نہیں چاہیے،
ایسے مسائل میں بھی ایک ایک ہفتے، دو دو ہفتے، تین تین ہفتے، مہینوں بحث کر رہے ہیں. کیا ہے؟ کیوں تسلیم نہیں کر لیتے؟ کیوں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہو؟ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو بھائی؟ بس کتاب و سنت کی، صحابہ کی راہ پر چلیں، اطمینان کی زندگی گزاریں. یہ ہے ہمارا کام. اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا خیال ہے، ہمارا خیال یہ، اپنی رائے پیش کرتے ہیں لوگ. ندلی برائینا کما یقولون، اللہ کے کلام کے سامنے، نبی کی سنت کے سامنے، صحابہ کرام کی سمجھ کے سامنے ہم اپنی رائے پیش کریں. اپنی رائے پیش کرنے کا موقع باقی بچا ہے کیا؟ موقع ہے یہاں، گنجائش ہی نہیں ہے. کہاں گنجائش ہے؟ قرآن اتر گیا، نبی کی سنت اتر گئی، صحابہ کرام نے اسے سمجھ لیا، برت لیا، عمل کر لیا، نبی کے سامنے رہ گئے، اور اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے کہہ دیا کہ میری راہ اور میرے صحابہ کی راہ پر رہو گے تو جنت میں جاؤ گے. اب تو کوئی معاملہ بگڑنے بننے کا اور بدلنے کا معاملہ ہی نہیں باقی بچا. شہادت قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح جاننا ضروری. آگے کہتے ہیں اب اگر کوئی یہ گمان کرے یا کوئی کہے کہ اسلام کی کوئی چیز باقی بچی ہے، صحابہ کرام نے کفایت نہیں کی ہے، یعنی صحابہ کرام نے اس معاملے میں پوری امانتداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ نہیں پہنچایا ہے، کمی ہے، خلل ہے وغیرہ، مثال کے طور پر کسی بھی طرح کا، یا مثال صحابہ کرام نے بیان کیا، بتلایا ہے، لیکن اس کے بعد آدمی کہے ہے نا فلاں صحابی نے بیان کیا وہ ایسے تھے، فلاں صحابی نے بیان کیا وہ ایسے تھے، ان کی بات ہم کیسے مان لیں، ان کی بات ہم کیسے مان لیں. ایسا کوئی معاملہ اگر کوئی کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں فقط کذبہم، تو پھر سمجھ لو کہ ایسا آدمی نبی کے صحابہ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، نبی کے صحابہ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے جو آدمی یہ گمان کرے کہ صحابہ کرام نے کوتاہی کی ہے حق کو بیان کرنے میں، حق کو واضح کرنے میں، حق پر چلنے میں، حق پر چل کر کے نمونہ بیان کرنے میں کوتاہی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کریم ملا، نبی کی سنت ملی، اس کو لینے، اس کو یاد کرنے، پورے طور پر ازبر کرنے میں کوئی کسر چھوڑ دی ہے، ایسا کوئی اگر گمان کرتا ہے میرے بھائیوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کمپلیٹ نہیں ہے، کسر ہے اور کچھ بولا جا سکتا ہے، کچھ اس کے اندر ایکسٹرا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ صحابہ کرام کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. وہ صحابہ جن کی عدالت کی گواہی 7ویں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، سب کے لیے جنت کی بشارت. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سبوں کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے. میرے بھائی درجات اونچے نیچے ہیں، لیکن سب اس میں مشترک ہیں کہ سب صحابہ ہیں، اور سب اس میں مشترک ہیں کہ سب کے سب کیا ہیں، سب کے سب جنتی ہیں. الحسنى جنت کا نام ہے، الحسنى جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اب ایسا سوچنے والا، ایسا گمان کرنے والا، ایسی بات بولنے والا سمجھ لو کہ وہ لوگوں کو شر میں ڈالنا چاہتا ہے، خیر سے نکالنا چاہتا ہے. اگر صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی، صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کی امانت دیانت کے بارے میں اگر کہیں بھی میرے بھائیوں کوئی شک شبہے کا قلم چلایا، لفظ زبان سے نکالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اعتماد ہٹ جائے گا صحابہ کرام سے. صحابہ کرام سے اعتبار کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. اب صحابہ کرام کی کڑی اگر نکل جائے امت سے تو قرآن کریم کو ہم تک کس نے پہنچایا، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہم تک کس نے پہنچایا. آخر قرآن کے اترنے کے وقت تھا کون، اللہ کے نبی کی سنت کے بیان ہونے کے وقت تھا کون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہی تو تھے. اگر وہ غیر معتبر ہیں تو قرآن ہم تک جو پہنچا ہے وہ معتبر ہوگا؟ شک پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی حدیثیں بھئی وہ بیان کرنے والے، پہنچانے والے، نیریٹ کرنے والے، روایت کرنے والے جب امانت دار نہیں تھے، صحیح نہیں تھے، برابر نہیں تھے، نعوذ باللہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ قرآن قابل اعتبار ہے، نہ نبی کی سنت قابل اعتبار ہے. پورا دین کیا ہو جائے گا، غیر معتبر ہو جائے گا، کم از کم مشکوک ہو جائے گا، شک اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، تردد پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں صحیح ملا یا نہیں ملا، صحیح بات پہنچی یا نہیں پہنچی. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے یہ بات کہی صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہوں نے یاد کرنے میں، سننے میں، پہنچانے میں، حق کو واضح کرنے میں اور حق کو امانت داری کے ساتھ لوگوں تک، امت تک پہنچانے میں کمی کوتاہی سے کام لیا ہے، سمجھ لو کہ وہ امت کے ساتھ بڑا برا کرنا چاہتا ہے، امت کے ساتھ بھلا نہیں کرنا چاہتا ہے.
کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی جو بھی باتیں سنی ہے اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے، جو کچھ دیکھا اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے، جو کچھ دیکھا ہے جو کچھ سنا ہے اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں، سب کچھ امت تک پہنچایا ہے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ۔ اسی لیے صحابہ کرام کی تفسیر کو، صحابہ کرام کی شرح کو، صحابہ کرام کی سمجھ کو ساری امت کی سمجھ کے اوپر مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی تھے سامنے، انہوں نے نبی کی زبان سے سنا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے نبی کے ساتھ سفر کیا، انہوں نے نبی کے ساتھ خلوت میں رہے، جلوت میں رہے، وہ نبی کے ساتھ میرے بھائیوں ہر دکھ سکھ میں، سفر میں، حضر میں، صلح میں، جنگ میں، ہر جگہ ساتھ میں رہے۔ اسی لیے ان کی تفسیر، ان کی فہم، ان کا سمجھ اور ان کی فقہ ساری دنیا کے فقہ اور سمجھ اور تفسیر کے اوپر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ صرف انہی کو نبی کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کا شاگرد کون ہے؟ کیا نبی کے صحابہ کے علاوہ کوئی شاگرد ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، اللہ کی عبادت بندگی کرتا رہے، وہ بڑا نیک اور متقی تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک الگ ہی شرف تھا جن نگاہوں نے نبی کو دیکھ لیا، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے تلاميذ، اسٹوڈنٹ، شاگرد ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی کے حدیثوں کو آپ کی زبان مبارک سے سنا، قرآن کریم کی تفسیر سنا، قرآن کریم کا بیان سنا، اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھا اور پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ امت کے اگلوں تک پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ انہوں نے کوتاہی کی ہے اور کوئی چیز چھوڑ دیا ہے اور اسے نہیں پہنچایا ہے یا پہنچانے میں کمی بیشی سے کام لیا ہے، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ، تو ایسا آدمی بڑا جھوٹا ہے اور تہمت لگانے والا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے اور نبی کے صحابہ پر تہمت لگانے والا، جھوٹ باندھنے والا ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے والا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر و بیشتر کہتے رہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ نازک ہے، اور امت کے اس طبقے حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، تبرئے کرنے والے، برا بھلا کہنے والے، ان کی امانت دیانت پر انگلی اٹھانے والے، حرف گیری کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ کفار، مشرکین، ملحدین تو ہیں ہی، اس کے علاوہ منکرین سنت ہیں، اس کے علاوہ مستشرقین ہیں، اور اس کے بعد اگر امت کے نام لینے والوں کا اگر آپ تذکرہ کریں تو روافض ہیں، شیعہ حضرات ہیں، نواسب ہیں جو آل بیت رسول کے دشمن ہیں، اور روافض اور شیعہ ہیں جو آل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کرام کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں، سوائے 3 صحابہ کرام کی۔ آ رہی بات سمجھے؟ اور اس کے بعد اندر اگر آپ آئیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ملے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ عرب دنیا کے اندر اگر آپ جائیں تو سید قطب نے صحابہ کرام کی بہت تنقید کی ہے، توہین کی ہے، حضرت عثمان غنی کے خلاف، حضرت امیر معاویہ کے خلاف، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف، ایسے ابو محمود ابو ریہ نے، مصری نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ ادھر بر صغیر ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں، متحدہ ہندوستان کے اندر، تو سید مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر عثمان غنی کے خلاف اور حضرت عمرو بن عاص کے خلاف، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف، اور بہت ساری باتیں۔ اور اگر تقلید کی دنیا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ بھی ملے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، ابو ہریرہ روایت تو بہت کرتے تھے، میں نے اللہ کے نبی کو سنا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ نے ایسا کیا۔ یہ تو آپ بہت روایت کرتے رہے اور آپ نے اتنی زیادہ روایتیں کی آپ نے کہ کئی ہزار تک پہنچ گئی، لیکن ابو ہریرہ صرف سنتے تھے، دیکھتے تھے، جمع کرتے تھے، بیان کر دیتے تھے، اس کی فقہ ان کے پاس نہیں تھی، اس کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہیں آپ سے یہاں یا کسی اور درس میں میرے بھائیوں کہ مرآت الاصول اور مرقات الاصول کے مصنفین نے کیا کہا؟ راوی کی روایت اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک روایت کرنے والا فقیہ نہ ہو، اور ابو ہریرہ چونکہ فقیہ نہیں تھے اس لیے ان کی روایتیں ہیں تو بہت زیادہ، لیکن فقیہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری روایتیں قابل اعتبار۔ اسی طرح کی بات محمود زاہد کوثری نے، زاہد
کوثری، حنفی نے اور اشعری نے، معتزلی نے، جہمی نے یہ بات کہی۔ میرے بھائی ہم نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 270 کے قریب صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا اپنی کتاب کے اندر تقریباً 270 کے قریب، غالباً میں تعداد بھول رہا ہوں، لیکن کم و بیش 250 سے 300 لوگوں کے بارے میں حد درجہ بد زبانی کس نے کیا؟ زاہد حلمی کوثری نے، زاہد حلمی کوثری نے۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی۔ میں فلاں صحابی کا فتویٰ لیتا ہوں، فلاں صحابی کا فتویٰ نہیں لیتا، میں فلاں صحابہ کرام کے فتوے پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن سوائے فلاں صحابہ کو چھوڑ کر کے، حضرت انس بن مالک کا مسئلہ ہے، میں ان کے فتوے کو نہیں لیتا، سمرہ بن جندب کا مسئلہ، ان کے فتوے کو میں نہیں لیتا، اور فلاں صحابی ان کا فتویٰ میں نہیں لیتا، ان 3 صحابہ کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام کے فتوے کو میں لیتا، اس طرح کی باتیں۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ باتیں امت کے درمیان پھیلائی جائیں گی، حضرت عثمان غنی ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے، ابو ہریرہ ایسے تھے، ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، 5374 حدیثیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فقیہ نہیں تھے اس لیے ان کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو جہاں دیکھو عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت، ابو ہریرہ سے روایت، تو جہاں دیکھو ابو ہریرہ کی روایت، پھر ان ساری روایتوں کا ہوگا کیا؟ معتبر باقی بچیں گی بھائی؟ شک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ فقیہ نہیں تھے یعنی روایت کیا کرتے ہیں، روایت کے اندر مضمون کیا ہے سمجھتے نہیں تھے، بس روایت کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ بتائیے اتنی ساری روایتیں ہیں، ابو ہریرہ کی روایتیں نہیں اگر معتبر رہ جائیں گی تو دین اسلام کے اعتبار کا کیا ہوگا؟ اور وہ ابو ہریرہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا شرف حاصل ہوا تھا، جو سنتے تھے وہ کبھی بھولتے۔ بہرحال میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، تو ایسے لوگ جو نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں بولتے ہوں، کہتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ شک میں مبتلا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو خائن ثابت کر رہے ہیں، جیسا کہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بدعت کا طریقہ، شیعیت کی بدعت، ناصبیت کی بدعت، عقل پرستی کی بدعت، یہ سب کیا ہے؟ اسی بنیاد پر یہ سارا معاملہ آتا ہے۔ اور اندھی تقلید، اندھی تقلید سمجھتے ہیں نا؟ قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے، صحابہ کرام کا راستہ سامنے، نہیں مانتا، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی جرأت کی بات ہے کہ نہیں بتاؤ میرے بھائی؟ سب قابل احترام ہے، یہ بات اکثر ہمیشہ یاد رکھیے، امت میں سارے علماء جن کی کوئی بھی کوشش ہے اللہ کے دین کے لیے، سب کے سب پیشانی پر قابل احترام ہے، لیکن اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے مشن کے آگے تو کسی کو نہیں لے جایا جا سکتا، ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کا نام لے لیا گیا، ایک مسئلے میں ابو بکر صدیق کا، عمر بن خطاب کا نام لے لیا گیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ حج تمتع کی حدیث ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کے سامنے نہیں تھی، انہوں نے کہا ہوگا کہ تمتع کا طریقہ نہیں معلوم ہے ہمیں، جیسے نبی کی سنت کے سامنے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو انسانیت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام کے مالک، ان کا نام لے لیا گیا۔ ابو بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے مسئلے میں ابن عباس سخت ناراض ہو گئے، انہوں نے فرمایا اراہم سیہلکون، بس میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اب ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے، یہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم لوگ حدیث کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہو، عمر بن خطاب کا نام لیتے ہو، ان کا قول پیش کرتے ہو۔ میرے بھائیو اگر نبی کی سنت کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کا، عمر کا قول نہیں پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہلاکت ہو سکتی ہے، تو ابو بکر صدیق اور عمر سے اونچا دنیا میں ہے کون جس کا نام، جس کا قول، جس کا مسلک پیش کیا جا سکتا؟ میرے بھائیو سب قابل احترام ہیں، لیکن نبی کی سنت سے آگے کوئی نہیں ہے، نبی کی سنت کے آگے کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی سمجھ یہی ہے، نبی کے صحابہ کرام کی سمجھ کہ کسی کا قول معتبر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو جس نے سنا ہے، سمجھا ہے، اس کا قول معتبر ہے۔ اگر کسی مسئلے میں
اگر کوئی حدیث کسی صحابی کے پاس نہیں پہنچی، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے پاس باتیں نہیں پہنچی، اور اس موضوع پر تو لمبی بات کرنے کا موضوع ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کتنے واقعات ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ جانتے ہیں، 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی صحابی رسول نے اور واپس لوٹ گئے۔ دستک دی 1 بار 2 بار 3 بار، دروازہ نہیں کھلا تو کیا کیا، واپس جانے لگے، اور ادھر واپس لوٹے، ادھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، کہاں جا رہے ہو؟ امیر المومنین، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 3 بار دستک دو، دروازہ کھل جائے الحمدللہ، اور اگر نہ کھلے تو پھر مزید 4تھے 5ویں نمبر پر اسے دستک دے کر کے مت حرج میں ڈالو، واپس چلے جاؤ۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ کہاں سے بیان کر رہے ہو، کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ اس بات کا حوالہ پیش کرو کہ دلیل کیا ہے، اللہ کے نبی کی کون سی حدیث پیش کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہو نا؟ تو یہ بات تم نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، کسی اور نے بھی سنی ہے تو بتاؤ۔ دیکھا، انہوں نے کہا ہاں، یہ بات جب اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی تو میں بھی تھا، اور فلاں فلاں اور بھی صحابہ کرام تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کون کون تھے؟ اس کے بعد ایک صحابہ کرام کی مجلس میں لے کر کے گئے، اور وہاں پر میرے بھائیو غالباً محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ بات سمجھنے کی کیا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے میرے بھائیو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ اگر وہ حدیث ان کے پاس پہنچی ہوتی تو کیوں اعتراض کرتے؟ اور دوسری بات یہ بھی معلوم پڑی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں حدیثوں کے صحت کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کہ وہ صحابہ جھوٹ جانتے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود اتنا زیادہ اہتمام امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول کے بارے میں کرتے تھے کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے کس سے سنا ہے، آپ نے سنا اللہ کے نبی سے تو اور کس نے سنا ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں کہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ وہ جھوٹا صاحب سمجھتے تھے، نہیں، میں حدیث رسول کے بارے میں احتیاط، حدیث کے بارے میں احتیاط، ایسا اگر سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا تو فتنوں کا دور، جب تابعین کا دور آیا تو تابعین کے دور میں دھیرے دھیرے وہ بلوائیوں کا ہے نا فتنہ کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، مستقل فرقے کی شکل میں۔ تو کب آئے وہ؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے۔ عمر بن خطاب کے دور میں فتنہ دھیرے دھیرے شروع ہوا، عثمان غنی کے دور میں زور پکڑ گیا، اور ان کی قتل کے ساتھ فتنہ کھل گیا، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کے زمانے میں تو پورے طور پر ایک دھڑ کی شکل میں، ایک جتھے کی شکل میں امیر المومنین کے خلاف لوگوں نے ایک پورا چھاؤنی میں اپنا انتظام کر لیا، اور پورے طور پر بغاوت کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ بہرحال تو بات کیا چل رہی تھی میرے بھائیوں کہ یہ بات کہنا اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں عدم اعتماد کی بات کرنا، کہتے ہیں یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کو خائن ثابت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو متہم ثابت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمارے یعنی امت کے لوگوں اور اللہ کے نبی کے درمیان جو رابطہ ہے صحابہ کرام کا، جو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، واسطہ، ذریعہ، آخر اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں قرآن کریم اور یہ اللہ کے نبی کی باتیں امت کے بعد والوں تک کیسے پہنچیں گی اگر صحابہ کرام کو نکال دیا جائے؟ صحابہ کرام کا طبقہ واسطہ اگر بیچ سے نکل جائے، رشتہ کٹ جائے، تو یہی اصل میں کیا ہے؟ امت کے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان واسطہ ہے۔ اب شیخ صالح فوزان بہت سمپل سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں من این جاء ھذا القرآن، یہ قرآن کریم کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن کریم کہاں سے آیا؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں کتاب ہے؟ جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے، اللہ کے نبی کے دل پر اتارا، اللہ کے نبی کے دل پر اتارا، نبی اور ہمارے بیچ میں کتنا سال گزر گیا؟ 1440 سال، 43 سال۔ ہم سے پہلے والے 13 سال کہیں گے، ان سے پہلے والے 1200، ان سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے۔ آخر صحابہ کرام کو اگر ہٹا دیں تو پھر قرآن کیسے پہنچے گا بعد والوں تک؟ آخر قرآن کریم صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ سنتیں تو کہتے ہیں من این جاءنا ھذا القرآن، یہ قرآن کریم ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ حدیثیں کہاں سے آئی؟ یہ فقہ کہاں سے آئی؟ یہ مسائل کہاں سے آئے؟ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، سارے یہ جو ہمیں علمی مسائل ملتے ہیں کہاں سے ملے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملے۔ کہتے ہیں یہ بس ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کو سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے
ہے نا اسے تحمل کیا، یعنی اسے سیکھا اور حاصل کیا اور ہم تک اسے پہنچایا، ہمارے لیے مکمل طور پر روایت کی، اور ہر ایک نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہر ایک صحابی نے کیا کیا؟ کوئی کسر نہیں چھوڑی. جتنی جس کو طاقت تھی پوری طاقت کا استعمال کیا اور پورے طور پر جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا تھا اسے امانت کے ساتھ امت کے اگلوں تک پہنچا دیا. صحابہ کرام اعتماد، عدالت، ثقافت، اعتماد والے لوگ ہیں. ان کے اعتبار اور ان کے اعتماد میں کبھی بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں وہ اثر بھی آپ نے سنا ہے بار بار حضرت بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور غالباً ابن مسعود رضی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جسے کسی کو آئیڈیل بنانا ہو اسے چاہیے کہ نبی کے صحابہ کو آئیڈیل بنائے. آئیڈیل بنانا ہو تو کس کو بنائے؟ جو دنیا سے جا چکے ہیں. صحابہ کرام کو آئیڈیل بناؤ. آپ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، جو صحابہ زندہ تھے وہ وفات پانے والے صحابہ کے بارے میں کہتے تھے. اگر آپ کو آئیڈیل بنانا ہے تو کس کو بنائیں؟ جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ جو زندہ رہتا ہے وہ فتنوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے. میرے بھائیوں، اب تو فتنوں ہی کے حالات ہیں، فتنوں ہی کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمارے لیے اس دین کے وٹنس اور گواہ، اس دین کے وٹنس اور گواہ ہیں، شاہد ہیں. کہتے ہیں کہ اب کوئی آدمی آئے اور صحابہ کرام پر الزام لگائے، انہوں نے کوتاہی کیا، ان پر الزام لگائے، انہوں نے کمی سے کام لیا، انہوں نے پورے طور پر ذمہ داری ادا نہیں کی ہے. کوئی آدمی آئے جو کہے کہ ان کی امانت میں خلل تھا، کوئی کہے کہ وہ ہے نا، جیسے عثمان غنی کے بارے میں مولانا مودودی نے کہا، سید مودودی نے، اور کس نے؟ سید قطب وغیرہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ہم آپ کے سامنے، کہ عثمان غنی کا جو دور تھا وہ دور ابو بکر، عمر اور علی کے دور سے بالکل ہٹ کے تھا. ابو بکر کا جو دور تھا بڑا شاندار، عمر بن خطاب کا جو دور تھا بڑا شاندار، اور اس کے بعد پھر وہ شاندار زمانہ کب آیا؟ علی بن ابی طالب کے زمانے میں آیا. بیچ والا 12.5 سال یہ برابر استغفر اللہ. سمجھ؟ تو امانت میں خلل کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے مال میں خیانت کیا، مال غنیمت میں خیانت کیا، رشتہ داروں کو دیا، قرابت داروں کو دیا، جو حقدار تھے ان کو محروم کر دیا، جو حقدار نہیں تھے ان کو دے دیا. اس طرح کے الزامات، بہت سارے الزامات. اور حضرت عثمان غنی پر جو الزامات وغیرہ لگائے گئے، تہمتیں لگائی گئی، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے صوبائی جمعیت بمبئی سے الحمدللہ کتاب شائع ہوئی ہے، بہت معتبر کتاب، حوالے، دلائل اور تخریج کے ساتھ، روایات اور الفاظ کی ہے نا استنادی حیثیت کے بیان کے ساتھ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری ایام، اس نام سے کتاب شائع ہوئی ہے. اور کتاب عربی میں بھی ہے اور ابھی اردو میں بھی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ سمجھیں کہ عثمان غنی کا مقام کیا ہے اور الزام لگانے والے کتنی کیٹیگری کے ہیں. الزام لگانے والوں کا ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے صحیح حدیث کو ہی غلط معنی بنا دیا. ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عثمان غنی پر الزام لگانے کے لیے ضعیف حدیثوں کا سہارا لے لیا. سمجھ رہے؟ اور ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو دشمن ہے صحابہ کرام، اور انہوں نے کیا کیا؟ بنو امیہ کے نام پر انتقام لینے کا کام کیا. بہرحال میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم تو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے نہیں، اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کی صحبت میں رہے نہیں. ہمیں اللہ کا دین کیسے ملا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معزز، مکرم، محترم صحابہ ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو ہم تک پہنچایا. اس لیے ان کا مقام پوری دنیا میں، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اونچا ہے، بلند ہے. بہرحال آخر میں کیا کہا تھا؟ جو ایسی بات صحابہ کرام کے بارے میں کہے وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، دین میں بدعت ایجاد کرنے والا ہے. دین میں کیا ہے؟ بدعت ایجاد کرنے والا. صحابہ کرام پر الزام لگانا یہ بدعت ہے دین اسلام کے. نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں، نہ صحابہ میں ہے. تو پھر یہ بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعد کے لوگوں نے نیا طریقہ نکالا کہ صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دیا، دین میں بدعت ایجاد کی. ایسا آدمی گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے.
بہرحال کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جب صحابہ کرام کی شان میں اگر ہے نا تہمت لگائے، تانا زنی کرے، عیب جوئی کرے، عیب لگائے صحابہ کرام پر، تو سمجھ لو کہ وہ انہیں خائن ثابت کر رہا ہے، انہیں جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام کو جھوٹا ثابت کر دو، ان کو خائن ثابت کر دو، ان کی تنقیص کرو، کیونکہ جب صحابہ کرام کی تنقیص کی جائے گی تو دین کو، اسلام کو، قرآن کو، سنت کو غیر معتبر ثابت کرنے کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے آخری باتیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرعہ رازی جو امام احمد بن حنبل ہی کے ساتھیوں میں سے ہیں اور چوٹی کی جرح و تعدیل کے امام ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں اور عقیدہ اہل سنت کے چوٹی کے امام، امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، فاعلم انه زندیق، تو جان لو کہ ایسا آدمی زندیق۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق کا سمپل سا معنی ہے بے دین ہے۔ زندیق کا مطلب بے دین، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، یہ کون ہے؟ آج کا قول نہیں ہے، یہ آج کسی عالم نے نہیں کہا ہے، امام ابو زرعہ رازی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 230 35 36 کے بیچ میں وفات پانے والوں میں سے، سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ جب تم کسی کو دیکھو کہ نبی کے کسی ایک صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، ان کے بارے میں بری بات بول رہا ہے، غیر مناسب بات بول رہا ہے، انہیں برائی کے ساتھ یاد کر رہا ہے، ذکر خیر نہیں کر رہا، ذکر شر کر رہا، ذکر سو کر رہا، برائی کے ساتھ، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا، لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا، لیکن ان کا، ایسی کوئی بات کرتے بھی کسی صحابی کے بارے میں کسی کو سنو تو کیا سمجھ لو؟ جان لو کہ ایسا آدمی زندیق یعنی بے دین ہے۔ اور کیا کہا؟ وجہ کہتے وذالک ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ برحق۔ اللہ کے نبی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی برحق سچے ہیں، والقرآن حق، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ برحق۔ کہتے ہیں انما ادى الینا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ، اب اللہ کے نبی برحق، آپ جو بولیں گے وہ سچ بول رہے ہیں، آپ نے جو کچھ کیا، کہا، بتایا، سمجھایا، وہ سب کیا ہے؟ حق ہے، اللہ کی طرف سے، تو آپ برحق ہیں، آپ کی سنت برحق ہے، آپ کا قول فعل، آپ کی حدیثیں برحق ہیں، اور قرآن کریم اترا ہے، قرآن کریم برحق۔ اب یہ قرآن کریم برحق اور اللہ کے نبی کی سنتیں جو برحق، ان دونوں چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ امام ابو زرعہ کہتے ہیں انما ادى الینا هذا القرآن، بس اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ قرآن ہم تک جس نے پہنچایا ہے اور سنتوں کو جس نے پہنچایا ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اللہ کے صحابہ نے، اللہ کے نبی کے اصحاب نے ہم تک پہنچایا۔ وانما، اور ایسے لوگ جن کی بات چل رہی ہے، صحابہ کرام کو خائن، ان کو ہے نا امانت داری کے خلاف، دیانت داری کے خلاف، ان کو بددیانت ثابت کرنے والے، ان پر عیب لگانے والے، الزام لگانے والے، ایسے جو لوگ ہیں کہتے ہیں انما یریدون ان یجرحوا شہودنا، یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں، ہمارے گواہوں کو کیا کر دیں؟ مجروح کر دیں، ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ گواہی مجروح ہو جائے گا تو گواہی غلط ہو جائے گی، گواہی غلط ہو جائے گی تو دعویٰ ہی غلط ہو جائے، بات ہی غلط ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں۔ مجروح کا مطلب میں عیب لگا دیں، جھوٹے ہیں، ہے نا، کذاب ہیں، اور ہے نا خائن ہیں وغیرہ، ایسی باتیں بول دیں تاکہ ان کے اندر عدالت نہ رہ جائے، جرح والے بن جائیں، مجروح ہو جائیں۔ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ کتاب و سنت کو برباد کر دیں۔ ابطال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب عمل کرنے کے لائق نہ رہ جائے، سنت عمل کرنے کے لائق۔ ہمارے گواہوں کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن و سنت کے گواہ صحابہ ہیں۔ جب یہ مجروح ہو جائیں گے تو قرآن کریم باطل یعنی قابل عمل نہیں رہ جائے گا، سنتیں باطل قابل عمل نہیں رہ جائیں گی۔ یہ ان کا مقصد ہے۔
یہ امام ابو زرع نے کب کہہ دیا تھا میرے بھائیوں؟ کب؟ آج سے 1200 1250 سال پہلے کہہ دیا۔ اندازہ لگائیے ان ائمہ کی سوچ کتنی گہری تھی، ان کی فراست کتنی زیادہ تھی۔ اور کیا کہا؟ کہتے ہیں والجرح بہم اولا وہم زنادقہ، صحابہ کرام کو مجروح ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ، ارے مجروح تو یہ خود ہے، زندیق ہے یہ، دین سے خارج، جو نبی کے صحابہ کو مجروح ثابت کرتے ہیں۔ اور یہی بات امام احمد بن حنبل نے بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہی ہے، لیکن نچوڑ اور خلاصہ بیان کر دیا۔ کہتے ہیں وعن الامام احمد انه قال، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ اذا رأيت رجلا يذكر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تم کسی آدمی کو دیکھو سنو کہ وہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا ہے، بسوء، برائی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے صحابہ کا نام لے رہا ہے، لیکن کہتا ہے وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، اب ان کے بارے میں کیا بولوں؟ بولنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن صحابہ ہیں، زبان نہیں کھول سکتے۔ یہ باتیں بولنے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی صحابہ کرام کو مجروح ثابت کر رہے ہیں، لیکن پارسائی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ یاد رہے ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے۔ نبی کے صحابہ کرام کا تذکرہ برائی کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اسلام کے بارے میں اس پر تہمت لگاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے بارے میں جان لو کہ اس کا اسلام برابر نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام سلامت نہیں ہے، اس کا اسلام متہم، اس کے اسلام میں عیب ہے، اس کے اسلام میں خلل ہے، اس کے اسلام میں نقص ہے۔ اگر اسلام اس کا مکمل ہوتا تو کوئی سچا مسلمان اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیسے کرتا، اللہ کے نبی کی صحابہ کی توہین و تنقیص کیسے کرتا؟ میرے بھائیوں، یہ بہت اپنے آپ میں نازک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اب یہ صحابہ جن کے بارے میں بات چل رہی تھی نا، انہی کے راستے سے ہٹنے والے دو طرح سے ہٹتے ہیں، جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا۔ کوئی آدمی نیت اور ارادے کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، لیکن قدم پھسل جاتے ہیں غلطی سے، چوک سے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے بدعتوں کے راستے، نئے نئے راستے پکڑتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، دین اسلام میں ان کا مقام اور ان کی منقبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کسی ادنا صحابی، ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں، صحابیت کا شرف ملا ہے، لیکن چھوٹے تھے، بچے تھے، کم عمر تھے، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، سمجھ، یا بہت کم موقع ملا، ساتھ ایک جھلک دیکھا، چند منٹ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابیت کا شرف اتنا اونچا ہے کہ ان کے خلاف زبان کھولنا ہمیں اسلام سے نکال کر زندیق بنا سکتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے اسلام کو متہم کر سکتا ہے۔ یقینی طور پر کیا ہو جائے گا انسان؟ انسان کا اسلام سلامت نہیں رہ جائے گا۔ اور جب امت کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں نفرت ڈال دی جائے گی تو پورا اسلام باطل ہو جائے گا، پورا اسلام قابل اعتبار باقی نہیں بچے گا۔ یہی مقصد ہے نا دشمنان اسلام کا۔ اور جو لوگ سنت کے دعوے دار ہیں اور اس راستے پر چل رہے ہیں، یقیناً انہوں نے بدعت کا راستہ پکڑ لیا ہے۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ، اہل سنت کبھی بھی نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولیں؟ کہاں وہ صحابہ جن کی جنت کی بشارت، جنت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیات کے اندر موجود ہے، اور ہم چلے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں حکم لگانے کے؟ اس کا مطلب آپ جج ہیں اور نبی کے صحابہ مجرم ہیں۔ آپ کی عدالت میں کھڑے ہیں نبی کے صحابہ، اور آپ اٹھے ہیں زبان سے، قلم سے فیصلے کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ امانت دار ہے، یہ خائن ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں۔ صحابہ کرام کو کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کے صحابہ کرام کے خلاف زبان چلائی، قلم چلایا، کہ نبی کے صحابہ مجرم ہیں، کٹ گھرے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور یہ عدالت میں بیٹھ کر جج کا رول ادا کر رہے ہیں، جس کو عادل کہیں وہ عادل، جس کو جھوٹا کہیں وہ جھوٹا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کے صحابہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور کوئی بھی ہو دنیا کا، کوئی بھی عرب عجم قریب نزدیک کوئی بھی دور و نزدیک کا کوئی بھی ہو، کسی بھی راستے سے آئے، نبی کے صحابہ کرام کے خلاف اگر وہ جا رہا ہے، کبھی بھی وہ امت کا اور اسلام کے لیے حق، امت کے حق میں اور اسلام کے حق میں کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ شعوری طور پر پہنچائے یا غیر شعوری طور پر پہنچائے، کیونکہ جس طبقے کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ کبھی قیامت تک کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے اتنا ڈیفرنس اللہ کے نبی نے اتنا ڈیفرنس بتلایا، آج تک دنیا میں آپ نے اتنے ڈیفرنس کی مثال سنی نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں نا حدیث، میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولو، میرے صحابہ کرام کے بارے میں زبان غلط استعمال مت کرو، ایک تو لعنت ہوگی، سارے لوگوں کی لعنت، اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، انسانوں سب کی لعنت۔ اس کے علاوہ مقام اتنا عظیم ہے میرے بھائی، اتنا عظیم، اتنا ڈیفرنس ہے کہ نبی کے صحابی اور صحابی کے بعد تابعین ہی سے آگے آج تک اور قیامت تک، اگر نبی کے کسی صحابی نے 100 گرام 200 گرام جو خرچہ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، جس کی قیمت آج 10-20 روپے آج بنتی ہوگی، آج میرے بھائی 50 روپے 100 روپے مان لیں مثال کے طور پر، اور صحابی کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ تابعین میں سب سے اونچے مقام کے تابعی حضرت سعید ابن مسیب کیوں نہ ہو، کوئی بھی، اور آج تک قیامت تک کوئی بھی ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا، اور نبی کا صحابی، ایک صحابی کیا خرچہ کرے؟ آدھا مد، ایک مد 100 150 200 گرام، پاؤ کلو، آدھا کلو جو خرچہ کرے، تو اس صحابی کا جو بعد کے کسی بھی آدمی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ جاؤ ڈیفرنس چیک کر کے دیکھو، کتنا لاکھ کروڑ پرسنٹیج۔ اور اسی موقع پر یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ احد پہاڑ مدینے کا پہاڑ ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آتے تھے نا، باہر جا کر کے سفر سے آتے تھے، جنگ کے سفر یا کسی اور سفر سے واپس آتے تھے، تو مدینے کے پہاڑ پر نظر پڑتا، فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ احد یہ ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے۔ میرے بھائی مچلتے تھے اللہ کے نبی احد پہاڑ کو دیکھ کر، کتنا بڑا پہاڑ تھا مدینے کے اندر۔ آج جو ہے بہت کچھ سے تراش کر کے کاٹ کر کے مدینے کی توسیع وغیرہ کا کام ہوا ہے، آج بھی 5 سے 6 7 کلومیٹر لمبا، 2.5 سے 3 کلومیٹر چوڑا، اور 1 کلومیٹر سے زیادہ بلند ہے، اونچائی ہے اس کی۔ اتنا سونا خرچ کرے گا کوئی، اور ہمارے نبی کے صحابی نے اگر آدھا کلو پاؤ کلو جو خرچہ کیا ہوگا تو بھی اس سے افضل ہوگا وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا جو خرچ کرنا۔ میرے بھائی دنیا کا کوئی بھی حساب کتاب کرنے والا اس کا پرسنٹیج بتا نہیں پائے گا کتنا فرق ہے نبی کے صحابہ اور غیر صحابہ میں۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبی کے صحابہ میں ابو بکر صدیق کی بات چل رہی ہے اور دنیا کے سب سے بدترین انسان کی بات چل رہی، نہیں، ادنا صحابی اور ادنا صحابی کے بعد فوراً تابعی، سب سے افضل تابعی، ادنا صحابی اور سب سے افضل تابعی، اتنا ڈیفرنس ہے۔ ہمارا آپ کا کہیں شمار ہی نہیں میرے بھائی، ہمارا آپ کا کیا ہے، اور آگے حالات جو کچھ بھی ہوں گے اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نبی کے صحابہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رہنے کی، برات کرنے کی، ان کو پڑھنے سننے، ان سے استفادہ کرنے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں وہ 1000 باتیں فائدے کی بتلا دے، لیکن اگر صحابی رسول کے خلاف اگر ہمارے ذہن میں کیڑا داخل کر دیا اس نے، تو پھر ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کوئی خوبی معتبر نہیں نبی کے صحابہ کی تنقید کے ساتھ ہوئی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ارے ان کے بڑے کارنامے ہیں، عثمان غنی کے خلاف ایسا بولا لکھا تو ٹھیک ہے، غلط تو کیا، لیکن بڑے کارنامے ہیں اور بڑی تصنیفات اور بڑے فلاں بڑے فلاں بڑے فلاں۔ میرے بھائی کس کی بات کر رہے ہو؟ نبی کے خلاف بدزبانی کرنے والے کی تعریف کرنے آئے ہو؟ میرے بھائی عقیدے اور منہج کی بدعتی کی کوئی نیکی ہوتی نہیں ہے قابل اعتبار،
کسی بدعتی کی تعریف کرنا درست ہی نہیں اسلام کے اندر. یاد رکھ, ایک آدمی صحابہ کو گالی دے, صحابہ کو کیا کہے, گالی, برا بھلا کہے, مرتد کہے, کافر کہے. ایک آدمی حدیثوں کا انکار کرے, ایک آدمی صوفیت کے راستے پر چلے, کہے کہ ہم کو قرآن سنت کی ضرورت نہیں, ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں. سمجھ لیں, اتنا بڑا بدعتی ہے نا. لیکن اسی کے ساتھ میں کوئی کہے لیکن بڑے نیک ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بڑے تہجد گزار ہیں, بڑا دین داتا ہے, بڑا خرچ کرنے والا ہے, بڑا مددگار, بڑا لوگوں کے کام آنے والا آدمی. میرے بھائی کیا ہے؟ اور اگر علم کی بات کریں, بڑی کتابیں ہیں, بڑی تصنیفات ہیں, بڑے محدث تھے, بڑے علامہ تھے, بڑے فلاں تھے, مفکر تھے. کسی بھی بدعتی کی تعریف کرنا, کمپیئر کرنا کہ ٹھیک ہے غلطی ایک کیا ہے اور اچھائیاں بہت ساری کی ہیں, یہ کمپیئر کرنا ہی بدعت. یہ کمپیئر کرنا, موازنہ کرنا ہی کیا ہے, غلط. اس لیے یہ طریقہ, یہ خود یہ طریقہ بھی اہل بدعت کا طریقہ ہے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.